قل للمؤمنات، اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ اسلام نے عورت کو گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں لگائی، ہاں بلا ضرورت نکلنے پر اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ عورتیں بغیر ضرورت کے، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائیں۔ ضرورت ہے جانے کی تو گھر سے باہر جائیں، لیکن گھر سے باہر جاتے ہوئے کچھ چیزوں کا انہیں خیال رکھنا ہوگا، پردے کا خیال رکھنا ہوگا۔ پردے کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظریں نیچی رکھنی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو تعلیم دی اور سکھایا۔ اب ایسا نہیں کہ اسلام نے صرف عورتوں کو ہی تعلیم دی ہے، اسلام نے مردوں سے بھی کہا ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں۔ اسی آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے مردوں کو خطاب کر کے کہا، قل للمؤمنین، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کی چیز ہے، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اس لیے مومن مردوں سے بھی آپ کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جب راستہ چلیں تو نیچی رکھا کریں، اور اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ یاد رکھیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اسے غافل ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں، مسلمان مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے عورتوں پر پابندی لگائی، مردوں پر پابندی نہیں لگائی۔ اسلام نے عورتوں کو پردے کی پابندی لگائی، گھر سے بلا ضرورت نکلنے کی پابندی لگائی، لیکن مردوں کو، چونکہ مردوں کی مجبوری ہے، مردوں کو کمانا ہے، بیوی بچوں کا خرچ چلانا ہے، انہیں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی کہ آپ نکلیے اور اپنی روزی روٹی کو تلاش کیجئے۔ ساتھ ساتھ میں آنکھوں کو، نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دونوں کو دے دیا، مرد کو بھی دیا، عورت کو بھی دیا، کہ دونوں کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نظر اپنی ڈالتے رہیں، یہ اسلام کے اندر جرم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا، صحابی رسول ہیں حضرت علی، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تتبع النظر النظرۃ، اے علی رضی اللہ عنہ اس بات کا آپ خیال رکھیے، ایک نظر اگر کسی پر پڑ جاتی ہے، کسی عورت پر اچانک، وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ نظر اگر ڈالتے ہو تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ پہلی نظر اگر پڑی تو وہ اچانک کی نظر کہلاتی ہے، فوراً نظر کو پھیر لینا ہے، وہ نظر معاف ہے اسلام کے اندر، لیکن دوبارہ اگر کوئی نظر ڈالے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ ہے، یہ معاف نہیں کی جائے گی۔ اسے اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، معافی مانگنا ہوگا، تب اللہ رب العالمین معاف کرے گا، ورنہ دوبارہ نظر ڈالنا یہ اسلام کے اندر گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ چیز گناہ ہے، اس لیے کوئی بھی مسلمان دوسری بار عمدن جان بوجھ کر نکاح نہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے عورتوں کو تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، المرأۃ عورۃ، کہ عورت پورا کی پورا پردہ ہے، عورت مکمل ہی پردے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت مکمل پردے کی چیز ہے، وہ پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، شیطان اسے تاکتا ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن جب گھر سے نکلے گی مکمل پردے میں نکلے گی، اس لیے کہ شیطان اپنی نظریں گڑائے ہوئے ہوتا ہے، شیطان دیکھتا رہتا ہے۔ شیطان استشرفا عربی میں کہتے ہیں جھانکنے کو، شیطان جھانکتا رہتا ہے کہ جب عورت نکلتی ہے تو اسے دیکھتا ہے شیطان، اس وجہ سے عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جب وہ نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب شیطان سے مراد کون ہے؟
शैतान से मुराद एक तो हकीकी शैतान है, दूसरे वो लोग मुराद हैं जो इंसान की शक्ल में हैं लेकिन वो उनके अंदर उनका दिल शैतानी है तो इंसानी शक्ल में लेकिन उनका दिल शैतानों वाला है। ये दोनों मुराद हैं। उलमा ने लिखा है हदीस के बारे में, इस हदीस के बारे में उलमा ने लिखा है कि इसके अंदर शैतान से दोनों मुराद हैं, हकीकी शैतान भी मुराद है, हकीकी शैतान भी देखता रहता है, झांकता रहता है, और वो लोग भी जो इंसान की शक्ल लिए हुए हैं लेकिन उनका दिल शैतान का है, वो भी देखते रहते हैं और झांकते रहते हैं। इस वजह से इस्लाम ने हमें मना कर दिया कि औरतों को तालीम दी और उन्हें सिखाया कि जब घर से निकले तो मुकम्मल पर्दे के साथ निकले, ताकि शैतान अपने मकसद में कामयाब ना हो। शैतान का ये मकसद है औरतों को